جو رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم دنیاوی مفادات اور نفسانی خواہشات بلکہ ہر چیز سے زیادہ رب کائنات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور احکامات سے محبت کریں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھے گا تو جس حالت میں بھی ہوگا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا اور میں کوئی پرواہ نہ کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ توبہ و استغفار سے نہ صرف گناہوں کی تلافی ہو جاتی ہے بلکہ اس کے برکات اور فیضان سے مسخ شدہ فطرت دوبارہ آباد ہو جاتی ہے، بشرطے کہ توبہ و استغفار خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے، ورنہ صرف ہاتھ میں تسبیح رکھنے اور زبان سے توبہ استغفار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم صدقہ دل اور حسن نیت کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اطاعت اور فرما برداری اور اعمال صالحہ کے مراحل طے کرنے کا عزم مؤسم کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رحمت الہی کے مستحق بننے کے لیے توبہ و استغفار کے ساتھ اپنے نفس کا محاسبہ بھی از حد ضروری ہے۔ یعنی محاسبہ نفس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے ظاہر و باطن میں کوئی تضاد نہ رہے، چونکہ ظاہر حسن سے انسان دنیا کو فریب دے سکتا ہے لیکن باطنی خیانت سے اللہ تعالیٰ واقف ہوتا ہے، چونکہ رب کائنات انسان کے سینے میں دفن رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک طرف ارکان اسلام کی خوبیوں سے اپنے ظاہر کو مزین کریں تو دوسری طرف باطن کو خوف و خشیت الہی سے منور کریں۔ انسان جب کوئی چیز خریدنے کے لیے بازار جاتا ہے تو اشیاء کی افادیت کے مطابق قیمت ادا کرتا ہے، کوئی چیز اعلیٰ ہو تو زیادہ قیمت دے کر خرید لیتا ہے اور اگر کوئی چیز ادنیٰ ہو تو ارزاں قیمت میں بھی خریدنا پسند کرتا ہے۔ اس تناظر سے اندازہ کیجیے کہ ہمارا پروردگار کس قدر رحمان اور رحیم ہے کہ وہ ہمارے ناقص اطاعت اور فرما برداری اور عبادت و ریاضت کو قبول کرتا ہے، بلکہ اس کے صدقے میں ہماری خامیوں اور کوتاہیوں کو فراموش کر کے انسان کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری ساری حسنات بھی نعیم الجنت کی کسی ایک نعمت کا عوض قرار نہیں پا سکتی۔